ناظرین اکرام، میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی سہل بن سعد الساعدی ہیں اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اب کبھی کبھار ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا گھر پر اپنے داماد علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، این ابن امک؟ فاطمہ، تمہارے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، وہ لگتا ہے کچھ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں اور گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، انہوں نے میرے لیے، آپ کے لیے ایک اسوہ چھوڑا۔ آپ نے ایک شخص سے کہا، انظر این ہوا، دیکھو علی کہاں ہے۔ وہ آدمی گیا اور آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا علی ابن ابی طالب مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی چادر ان کے پہلو سے اتر گئی تھی اور جسم کو مٹی لگ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز، آپ کا یہ فرمانا، قم یا ابا تراب، اتنا پسند آیا کہ ان کو سب سے پسندیدہ کنیت یہی ابو تراب تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کچھ ناراضگی کے سبب اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اپنے گھر سے اس لیے نکلے تھے کہ اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے اور غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے۔ اور ناظرین اکرام، ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حکمت اور دانشمندی سے کام لیا کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا۔ جب پتہ چلا کہ مسجد کے اندر ہیں تو اسی وقت ان کے پاس پہنچے اور بڑے ہی پیارے انداز میں ان کو پکارا، یا ابو تراب۔ ان سے یہ نہیں پوچھا کہ گھر میں کیا جھگڑا ہوا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کون سچا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اور ناظرین، ذرا تھوڑا سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ کو بھی دیکھیں اور غور فرمائیں۔ والد گھر پر آئے تو انہوں نے ہرگز اپنے اختلاف کی تفصیل بیان نہیں کی کہ میرے خامد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا جھگڑا ہوا ہے، کیا اختلاف ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات کہی کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہوئی جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر کے مسائل کے حل کے بارے میں سیکھو۔ یہ واقعہ میرے لیے، آپ کے لیے بہت سارے اپنے اندر اسباق رکھتا ہے۔ اور ہاں، ذرا سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین اسوہ کو بھی یاد رکھنا اور اس کو بھول نہ جانا۔ کس گھر میں اختلاف نہیں ہوتا؟ چھوٹے موٹے اختلاف ان کو گھر کے اندر ہی دور کیجیے۔